بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں گرمی کا عرصہ بڑھ رہا ہے جبکہ سردی کا عرصہ کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو گلوبل وارمنگ کا سب سے زیادہ شکار ہو رہا ہے۔ شدید گرمی، تباہ کن سیلاب، پانی کی قلت، یہ سب قدرتی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ اگر ہم نے اب بھی آنکھیں بند رکھیں تو آنے والے سال پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آخر گلوبل وارمنگ ہے کیا؟ گلوبل وارمنگ آج کے دور کا ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے، جس کا مطلب زمین کی اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ۔ یہ اضافہ بنیادی طور پر انسانی سرگرمیوں جیسے فوسل فیول کا بے تحاشا استعمال، جنگلات کی کٹائی، صنعتی آلودگی اور گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں بہت کم حصہ ڈالتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان کو جغرافیائی محل وقوع ایسے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے لیے خاص طور پر حساس بناتا ہے۔ ایک طرف پہاڑی سلسلے جیسے ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش گلیشیئرز ہیں، اور دوسری طرف طویل ساحلی پٹی، میدانی علاقے، صحرا اور پہاڑی خطے ہیں۔ گلوبل وارمنگ ان تمام علاقوں کو مختلف انداز میں متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ چند دہائیوں کے دوران درجہ حرارت میں واضح اضافہ دیکھا گیا۔ گرمیوں کا موسم زیادہ طویل اور شدید ہو گیا ہے، جبکہ سردیوں کا دورانیہ مختصر ہوتا جا رہا ہے، جس کی تازہ مثال حالیہ سردی کا سیزن ہے جو لگ بھگ 1 سے 1.5 ماہ رہا۔ لیکن اب ہیٹ ویوز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑے شہر کراچی، لاہور اور ملتان میں ہیٹ اسٹروک کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ بزرگ، بچے اور کم آمدنی والے افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں، جو پانی کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ گلیشیئرز لیک آؤٹ، بلاسٹ، فلڈ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مستقبل میں پانی کی شدید قلت کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ ابتدائی طور پر زیادہ پگھلاؤ سیلاب کا سبب بنتا ہے، لیکن طویل مدت میں دریاؤں میں پانی کی مقدار کم ہو سکتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مونسون کے نظام میں تبدیلی آ رہی ہے، جس سے پاکستان میں غیر متوقع اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ بڑے پیمانے پر سیلاب آ رہے ہیں۔ 2010، 2022 اور 2025 جیسے تباہ کن سیلاب اس کی واضح مثالیں ہیں۔ ان سیلابوں سے نہ صرف ہزاریں جانیں ضائع ہوئیں، بلکہ زراعت، انفراسٹرکچر اور معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ جہاں ایک طرف سیلاب بڑھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف کئی علاقے شدید خشک سالی کا شکار ہیں، خاص طور پر بلوچستان، سندھ کے سرائی علاقے اور جنوبی پنجاب۔ بارشوں میں بے ترتیبی اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے، جس سے پینے اور زراعت دونوں کے لیے پانی کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار زراعت پر ہے، اور گلوبل وارمنگ اس شعبے کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ فصلوں کی پیداوار میں کمی، کپاس، گندم، چاول اور گنے جیسی فصلیں متاثر۔ کیڑوں اور بیماریوں میں اضافہ، کسانوں کی آمدنی میں کمی۔ اس کے نتیجے میں غذائی عدم تحفظ اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ انسانی صحت پر بھی منفی اثرات ڈال رہی ہے۔ ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی، ڈینگی، ملیریا اور دیگر وبائی امراض میں اضافہ۔ آلودہ پانی پینے سے پھیلنے والی بیماریاں، ذہنی دباؤ، نفسیاتی مسائل، خاص طور پر آفات کے بعد۔ پاکستان کے ساحلی علاقے، خاص طور پر سندھ کا ساحل، گلوبل وارمنگ سے شدید خطرات میں ہے، جس سے سمندر کی سطح میں اضافہ، سمندری کٹاؤ، میٹھے پانی میں نمکین پانی کی ملاوٹ، ماہی گیروں کی روزی پر منفی اثرات۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے قدرتی ماحولیاتی نظام متاثر ہو رہا ہے، جس سے جنگلات میں کمی، جنگلی حیات کے مسکن ختم ہو رہے ہیں۔ کئی جانور اور پودے مقدومی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہ بایو ڈائیورسٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اگرچہ گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کو کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شجر کاری و جنگلات کا تحفظ، قابل تجدید توانائی کا فروغ، پانی کے بہتر انتظامات، ماحولیاتی قوانین پر سختی سے عمل، عوام میں آگاہی پیدا کرنا۔ حکومت، نجی شعبہ اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گلوبل وارمنگ
پاکستان کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکی ہے۔ اگر فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والی نسلوں کو شدید ماحولیاتی، معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں آج فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ کل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ زمین ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔